الذي علم بالقلم۔ السلام علیکم، دا وائس آف قلم میں آپ کا سواگت ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکی اور صفائی۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، پاکی اور صفائی۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے قد افلح من زکاہا، ایک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے من کو، اپنی انترآتما کو پاک کر دیا، پوتر کر دیا۔ اسی زکا سے بنا ہے زکوٰۃ، یعنی پاک کر دینا، پوتر کر دینا۔ یعنی انسان اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے جو ان کا ادھیکار ہے، تو اس کا مال بھی پوتر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا من بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا من بھی پوتر ہو جاتا ہے۔ اسی کو بولتے ہیں زکوٰۃ۔ اور اگر کسی انسان کو اللہ نے اس کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیا ہوا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دے کر اس کو آزمایا ہے، اور اس کے سامنے کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جو اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہے، اور اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک نمبر کا خود غرض انسان ہے، ایک نمبر کا لالچی اور دولت کا پجاری انسان ہے۔ ایسے انسان کا نہ تو مال ہی پوتر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا من پوتر ہو سکتا ہے۔ جس کا دل اتنا تنگ ہو کہ اللہ کی راہ میں تھوڑی سی قربانی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو ایسا انسان اللہ کے کسی کام کا نہیں ہے، نہ ہی وہ اس لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جماعت کے اندر رکھا جائے، بلکہ وہ تو جسم کا ایسا سڑا حصہ ہے جس کو جسم سے کاٹ کر نکال دینا ہی بہتر ہے۔ اگر نہیں نکالا جائے گا تو سارے جسم کو سڑا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، اور ان سے جنگ لڑی تھی جیسے کہ دشمنوں سے لڑی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی یہ سارے ایمانیات، ان کی ساری عبادات کسی قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اناتھ بچوں کو اور ودھوا عورتوں کی مدد سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ اللہ کی جماعت میں رہنے لائق نہیں ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، اور ایسے لوگ نہ قرآن سے کوئی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، نہ ان کو ہدایت مل سکتی ہے، اور نہ آخرت میں ان کو کامیابی ملے گی۔ کیونکہ قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے جو آیتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے، مارگ درشن ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، ان پرہیزگار لوگوں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر اندیکھے خدا پر ایمان لاتے ہیں، ویؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کامیابی کی جو شرط بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک شرط ہے زکوٰۃ۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی پورا نہیں کرتا تو وہ نہ آخرت میں کامیاب ہوگا، نہ اس قرآن سے اس کو کوئی ہدایت مل سکتی ہے۔ مومنوں کی تو پہچان ہی زکوٰۃ سے ہوتی ہے، مومنوں کی تو پہچان ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں، فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ تو ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ تو سنا آپ نے قرآن کیا کہتا ہے، یعنی کوئی انسان مومنوں کا بھائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے، جب تک کہ وہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا نہ شروع کر دے، جب تک کہ وہ نماز قائم کرنا نہ شروع کر دے، جب تک کہ وہ زکوٰۃ دینا نہ شروع کر دے، جب تک وہ مومنوں کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پر آتی ہے، اور نہ وہ اللہ کی جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں، نہ مومنوں کے سچے دوست ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا مسلمانوں تمہارے سچے دوست تو اللہ اور اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں بھی وہ پہچان بتائی گئی کہ آپ کے دوست کون ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، وہی ہمارے سچے دوست ہیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ صرف نماز پڑھ لیں اور زکوٰۃ نہ دیں تو بھی وہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، جن کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ مال ہے اور وہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، وہ اناتھ بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے، ودھوا عورتوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، فرمایا کہ جو مسکین کو، یتیم کو، اناتھ بچے کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، تباہی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں پر۔ جو ان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ اللہ نے صرف آزمائش کے لیے ان کے پاس چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس پیسوں کو اس کے حقدار تک پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ اس کے حقدار تک پہنچاتے ہیں تو آپ امین ہیں،
آپ امانت دار ہیں، آپ مومن ہیں، اور اگر آپ ان کا حق مار دیتے ہیں تو آپ تنگ دل ہیں، آپ خود غرض ہیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ چاہے انسان کسی بھی پریوار سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی حضرت کا بیٹا ہو، اس کا لباس بالکل شریعت کے حساب سے ہو، وہ دیکھنے میں بالکل مسلمان لگتا ہو، اور اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس دولت ہے، اور اس کے سامنے غریب موجود ہیں، مسکین موجود ہیں، اور وہ ان پر خرچ نہیں کر رہا، تو خدا کی قسم ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو چھوڑی، مومن کا دوست بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن میں تو ایک جگہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز جو تمہیں بہت پیاری ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور کچھ لوگوں کو مال تو بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں خرچ کروں گا میرے پاس کیا بچے گا، وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، غریبوں پر خرچ کروں گا، تو بدلے میں تو مجھے کچھ ملے گا ہی نہیں، بلکہ میں غریب بھی ہو سکتا ہوں۔ تو ایسے لوگ نیکی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ نمازی ہو سکتے ہیں، روزے دار ہو سکتے ہیں، حاجی ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنی پیاری چیز، اپنا مال، اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں، جب تک وہ نیک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ صرف مالدار لوگ ہی خرچ کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو خوشحالی اور تنگحالی دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کے پاس مال ہو، جب وہ اچھی کنڈیشن میں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ تنگحال ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اور مومنوں کی پہچان یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ایک مومن یتیم کو، مسکین کو، ضرورت مند کو کھانا کھلاتا ہے صرف اللہ کی محبت میں، اور بدلے میں اس سے کچھ نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں اور اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی تھینک یو نہیں چاہتے، ہماری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی فائدہ اس کے اندر شامل نہیں، ہم صرف اللہ کی محبت میں تمہیں کھلا رہے ہیں۔ اور مومن ایسا بھی نہیں کرتے کہ خرچ کرنے کے بعد اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان جتائیں، یا اس پر یہ جتائیں کہ ہم نے تمہاری مدد کر دی، ہمارا شکریہ ادا کرو، یا اس کی مدد کرتے ہوئے فوٹو لے لیں اور اس کو اپلوڈ کر دیں سوشل میڈیا پہ۔ مومن ایسا کام نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، نہ ایسے لوگوں کو کوئی خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ ٹینشن ہوگی۔ اور مومن تو اپنا دل پسند مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جبھی تو وہ نیکی کے مرتبے تک پہنچے گا۔ اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو اللہ نے روزی تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور برے سے برا چھانٹ کر مت نکالو کہ وہ مال تمہیں دیا جائے تم اس کو بالکل بھی پسند نہ کرو۔ ایسا مال مومن ہرگز نہیں دیتا، بلکہ اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب سے دبا کچلا اور سب سے مریل سے نوٹ نکال کے دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں، اور کرارے کرارے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھ لیے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ مومن سب سے اچھا نوٹ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مومن سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کھلے طریقے سے خیرات کرو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر غریبوں کی مدد کرو، چھپا کر اگر خیرات کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس سے تمہارے گناہ دھلتے ہیں، اس سے تمہارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی اللہ رب العزت نے غریبوں کی سیلف رسپیکٹ کا کتنا خیال رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو ہرٹ ہو، ان کو فیل ہو کہ یہ ہمیں غریب ہیں تو ہم پر احسان کر رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں، اور کس طرح ہم راشن دیتے ہوئے فوٹو کھنچا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کتنا برا لگتا ہے ان غریبوں کو جن کے ساتھ راشن دیتے ہوئے لوگ فوٹو کھنچاتے ہیں، ان کی سیلف رسپیکٹ کی تو دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی دوستو خرچ کرنے کے طریقے پر، کس طرح خرچ کیا جائے اور قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کتنی فرض ہے۔ Subscribe now and press the bell icon.